ایک سورہ فاتحہ اپنی اموات کے لیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یری وقرب فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان عرضه، والصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فواعلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 30۔ سورہ یوسف کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس سورے کو پڑھے گا قیامت کے دن اس کو کوئی خوف، کوئی ہراس، کوئی غم نہیں لاحق ہوگا، اور اس کا جمال یوسف کی طرح ہوگا۔ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو اور گھر میں جتنے بھی افراد رہتے ہیں، بیوی، بچے، بھائی، بہن، سب کو سورہ یوسف سکھائے گا، تعلیم دے گا، تو خداوند عالم حوّن علیہ سکرات الموت، اس پر موت کے سکرات کو، جاں کنی کے عالم کو، نزا کے عالم کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ روح آسانی سے نکلے گی، روح نکلتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ پروردگار ایک اور طاقت عنایت کرے گا اس انسان کو، ایک ایسی قوت دے گا کہ یہ کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرے گا، اور لوگ بھی اس پہ حسد نہیں کریں گے۔ اس حدیث میں عجیب بات ہے کہ 2 نسخے ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک نسخے میں یہ ہے کہ اللہ ایسی قوت دے گا اس کو کہ کوئی مسلمان اس پہ حسد نہیں کرے گا۔ ایک نسخے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ اس کو ایسی قوت دے گا کہ وہ خود بھی کسی پہ حسد نہیں کرے گا۔ تو بہرحال اس سورے کے بڑے فائدے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قال نسوۃ فی المدینۃ، مصر کی رہنے والی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ قد شغفها حبا، اس کے دل میں
غلام کی محبت بیٹھ گئی ہے، وہ غلام کی محبت میں مدہوش ہو گئی ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں مسلسل 3 مجلسوں میں یہ عرض کیا کہ یہ مجالس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، مولائے کائنات کی ایک حدیث، مولائے کائنات کی شان میں جو حدیث ہے، اس حدیث کی وضاحت کے سلسلے میں یہ 5 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں سے آج چوتھی مجلس ہے۔ عرض کیا کہ جبرائیل امین نے مختلف جنگوں میں، جنگ احد میں بھی، جنگ بدر میں بھی، جنگ حنین میں بھی، جنگ خیبر میں بھی، مختلف جنگوں میں زمین و آسمان کے درمیان آواز دیتے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی فتح علی کے علاوہ نہیں اور کوئی تلوار ذوالفقار کے علاوہ نہیں۔ ہم نے ان مجلسوں میں یہ بتانا چاہا ہے کہ فتح کے وہ معنی نہیں ہیں جو معنی ہم سمجھتے ہیں۔ ہم فتح کے معنی ظاہر جوان کے معنی سمجھتے ہیں کہ فتح کے معنی جوان کے ہیں، اور جتنی تعریفیں ہم نے اب تک آپ کی خدمت میں فتح کے سلسلے میں پیش کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی تعریف ایسی نہیں گزری جس میں فتح کے معنی جوان کے بتائے گئے ہوں۔ لہذا فتح کے جو معنی ہیں، ظاہری معنی وہ یہی ہیں، جوان ہی کے ہیں، مگر حدیث کا ایک باطن ہے، باطن کے بھی بواطن ہیں۔ حدیث کا ایک ظاہر ہے، ظاہر کے بھی ظواہر ہیں۔ لہذا صرف سادگی سے ترجمہ کر دینا اور ترجمہ کر کے آگے بڑھ جانا اور یہ کہنا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار سن لیا، اس کے بعد تعریف واہ واہ کر دی، نہیں، اس کے اندر کتنی خصوصیتیں موجود ہیں۔ ہم نے ایک تعریف یہ کی کہ جناب موسیٰ نے پروردگار عالم سے دریافت کیا کہ معبود فتح کسے کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فتح کا مطلب یہ ہے کہ جیسا پاک و پاکیزہ نفس مجھ سے لیا ہے، ویسا ہی پاک و پاکیزہ نفس میری بارگاہ میں واپس کر دینا فتح کہلاتا ہے۔ ایک دوسری تعریف بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ فتح کا یہ مطلب نہ سمجھ لینا کہ ہر قسم کے جوان افراد ہیں، جو بھی جوان ہے وہ فتح ہے۔ فتح فسق و فجور سے نہیں ہے۔ لیست الفتوۃ بالفسق والفجور۔ فتح کیا ہے؟ فتح کسے کہتے ہیں؟ فرمایا طعام موضوع ونائل مبذول وبشر مقبول وعفاف معروف واذن مکفوف۔ فتح یعنی، فتح کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مہمان نواز ہو کہ گھر میں جو بھی موجود ہو وہ مہمان کے سامنے حاضر کر دے، اور ایسا عطاگر ہو کہ جو عطا کرنا ہے اس میں کوئی پس و پیش نہ کرے، فوراً عطا کر دے۔ اور فتح اسے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اور ایسی خندہ پیشانی ہو کہ وہ قرآن اور حدیث اور اللہ اور رسول کی نظر میں واقعیت کے ساتھ ہو، وہ بناوٹی اور ظاہری نہ ہو۔ ہاں کہ ہنسمکھ سے ملنا ہی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ملے کہ خندہ پیشانی رہے، انسان ہنسمکھ کے ساتھ ملے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ واقعیت یہ ہے کہ وہ دل سے خوش ہو۔ اور یہ فرمایا ایسی عفت ہونی چاہیے فتح میں جو قرآن کی روح سے
عفت کہلائے، اور اذن مکفوف اذیتوں کو دور کر دینے والا ہو، جو مشکل کشا ہو۔ یہ دوسری تعریف تھی۔ پہلی تعریف بھی آپ کے سامنے کی، اس میں بھی فتح کے معنی جوان نہیں بتائے گئے۔ یہ دوسری تعریف بھی آپ کے سامنے پیش کی، اس کے معنی فتح کے جوان نہیں بتائے گئے۔ ایک تیسری تعریف بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ ایک عالم جن کا نام ہے جنید صاحب انوار المواہب نے، علی اکبر نہاوندی نے، ان کے قول کو بھی پیش کیا ہے کہ الفتوۃ لیست باکل الحرام وارتکاب الآثام۔ فتوت، اس کے معنی کبھی یہ نہ سمجھنے چاہیے کہ فتوت کے معنی حرام کھانا اور گناہوں میں مصروف رہنا ہے کہ جوان ہیں ہم کو ہر طرح کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے۔ فتوت کے یہ معنی نہیں ہیں۔ فتوت ہے کیا؟ فتوت عبادت الرحمن، خدائے رحمان کی عبادت ہے، و مخالفت الشیطان، شیطان کی مخالفت کرنا ہے، والعمل بالقرآن، اور قرآن پہ عمل کرنا ہے۔ یہ تین تعریفیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ہر مجلس میں ایک تعریف، اور اس پہ ہم نے کچھ بحث کی، کچھ گفتگو کی۔ آج چوتھی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ چوتھی تعریف فضیل ابن عیاض نے کی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ فتوت کیا ہے؟ انہوں نے فتوت کا ایک جواب دیا ہے، فتوت کے معنی بتائے ہیں، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ ایک جملہ استعمال کیا ہے، کہا کہ فتوت کیا چیز ہے؟ اسے سننا چاہتے ہو؟ سنو۔ فتوت استعمال الخلق مع الخلق، فتوت یعنی اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے تمام مخلوق کے ساتھ، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، انسان غیر انسان کوئی بھی ہو، اخلاق کا مکمل مظاہرہ کرنے کا نام ہے فتوت۔ ہاں عزیزو، قرآن سے ہم نے بتایا کہ فتح کا لفظ جناب ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں فتح کا لفظ جناب یوسف کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ فتح کے معنی غلام کے بتائے گئے ہیں۔ غلام کے ارشاد ہوتا ہے کہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لبھا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، بلا رہی ہے، تراود فتاہا۔ اب یہاں فتح کا ترجمہ بعض قرآن میں جوان کا بھی ہے، جوان کا تو کہ اپنے جوان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ لغت میں جب آپ دیکھیں گے جیسے لسان العرب وغیرہ میں، تو وہاں پہ بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تفسیر اس معنی میں کہ اس لغت کو اچھی طرح سے واضح کیا ہے، اور لغات کتاب میں ایسے موارد میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ غلام کے معنی میں ہے، اور تقریباً غلام کے معنی سمجھ میں بھی آتے ہیں۔ اپنے غلام کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، قد شغفہا حبا۔ ہاں، شغف یہ محبت اور عشق کے مراتب میں سے ایک مرتبے کا نام ہے شغف۔ عشق میں مراتب ہے۔ پہلا مرتبہ اس کا ہوا ہے، ہوا یعنی مائل ہونا۔ عربی میں ہوا کے معنی مائل ہونے کے ہیں، جھکنے، تمایل کے ہیں جی۔ اسی لیے عرب کا شاعر کہتا ہے ہوایا مع الرکب الیمانین مسعدو،
جنیب و جسمانی بمکۃ موسقو علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تزحق. یہاں پہ ہوا کے معنی مائل ہونے کے ہیں جی. اور اس کے بعد عشق کے مراتب میں دوسرا درجہ ہے علاقہ، یعنی دلی وابستگی، ہاں دلی لگاؤ. اس کے بعد ایک ہے کلف، محبت میں تھوڑی شدت آتی ہے. پھر ہے عشق، اس کے بعد عشق کی نوبت آتی ہے. عشق کے بعد آگے مرحلہ شعف، عین کے ساتھ، شین عین فے شعف. شعف یعنی ایسی حالت دل میں پیدا ہو جاتی ہے عشق کی کہ دل جو ہے عشق کی وجہ سے دل میں عشق کی حرارت محسوس ہونے لگتی ہے، سوزش محسوس ہوتی ہے، جلن محسوس ہوتی ہے. اس جلن سے عاشق کو مزہ آتا ہے، عاشق کو اس سے لذت ملتی ہے. ایسے اس طرح کے عشق کو شعف کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ ہے لوعہ، اس سے بلند مرتبہ ہے. اس سے بلند مرتبہ کا نام ہے شغف. شغف میں یہ ہوتا ہے کہ دل کے تمام زاویوں میں معشوق کی محبت اپنی جگہ بنا لے اور دل کے ہر گوشے میں معشوق کی محبت نفوذ کر جائے، سما جائے، بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بالکل گوش ایک ایک، ہاں ایک ایک مقام پر، ایک ایک گوشے میں محبت سما جائے جی. اس طرح سے اگر عشق ہو تو اس کا نام ہے شغف. جیسے کہ اب شعراء وغیرہ بہرحال اس سلسلے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم کو تو بہرحال کم اس سلسلے میں ہے معلومات ہے کہ یہ عشق نہیں آسان. اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. ایک لفظ محبت کا، ایک لفظ محبت کا، ہاں اتنا ہے فسانہ. بہرحال جو بھی اس کے آگے ہو، آخر میں یہ ہے کہ سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے. عشق کی محبت کی اس قدر دل کے اندر جگہ بن جاتی ہے کہ پھر وہ کسی طرح سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہو. جو محبت عشق کے اندر جو محبت اور عشق دل کے اندر سما جائے اور کسی صورت سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہو، چاہے ملامت کرنے والے ملامت کی انتہا کر دیں اور ایسے ایسے ملامت کرنے لگیں جن کو ملامت میں مہارت حاصل ہے، اور خاص طور پر خواتین کہ جو ملامت کرنے پہ آتی ہیں تو پھر چاہے وہ عزیز مصر ہی کیوں نہ ہو، ہاں اگر ملامت کی بات ہوئی تو عزیز مصر کی بیوی بھی سب کو بلا لیتی ہیں، اور بلانے کے بعد سب کے ہاتھ میں نیمبو دیتی ہیں اور چاقو دیتی ہیں. کہتی میں اپنے ایک دوست کو بلا رہی ہوں، جب وہ تمہارے سامنے سے گزرے تو فوراً چاقو سے نیمبو کاٹ دینا. ہاں تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جناب زلیخا نے کہا کہ یوسف سے کہا کہ آپ گزر جائیے، وہ صرف گزر گئے تو قرآن نے کہا قطعنا ایدیہن، انہوں نے نیمبو کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. دیکھا آپ نے، پھر اس کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں چلا. عشق اس درجے کا ہو تو اسے کہا جاتا ہے شغف. اس درجے کا اگر عشق ہو، اور آپ یہ جان لیجئے ہم جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
سے محبت کرتے ہیں وہ محبت عشق کی اس حد تک ہے، یعنی شغف کی حد تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا مل کے ہماری ملامت کرتی ہے، لیکن ہم اس محبت علی سے دستبردار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ملامت وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ محبت نے علی کے، عشق نے علی کی محبت نے دل کے اندر اس طرح سے اپنی جگہ بنا لی ہے کہ گوشے گوشے میں سمائی ہوئی ہے، پھر مرکز دل میں سوائے دائے قلب کے اندر اس طرح سے راسخ ہو گئی ہے کہ ان کی ملامت جتنی بھی ہو اطراف میں گھوم کے رہ جاتی ہے، وہاں تک پہنچنی ہی نہیں پاتی۔ اس لیے محب علی محبت اہلی پہ برقرار رہ جاتا ہے اور ان کی ملامت بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزو، یہ محبت ایسی ہے، سمٹے تو دل عاشق، پھیلے تو زمانہ ہے۔ ہاں، اس عشق کا مطلب بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ مولائے کائنات کی محبت ہمارے دل میں اسی طرح سے ہے۔ کیوں ملامت وہاں تک پہنچ نہیں پاتی؟ کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ ہاں سنیے، اس لیے نہیں پہنچ پاتی۔ آپ کو بتائیں، متنبی ایک شاعر ہے، عرب کا زبردست شاعر ہے۔ متنبی یعنی اس کو اپنی فصاحت و بلاغت اور عربیت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے کو نبی کہلانے لگا تھا، نبی کہلا رہا تھا اپنے آپ کو، اور نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا اس نے۔ ابو طیب متنبی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے، اور یہ انسان ایک درباری انسان تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ایک درباری انسان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیف الدولہ کی تعریف پہ اتر آیا اور اس کی تعریف جب کرنے لگا تو بالکل اندھا ہو گیا۔ ہاں، اندھا ہو گیا۔ اس نے تعریف میں یہاں تک کہہ دیا، یعنی عرب کا ایک فصیح بلیغ، نہایت فصیح و بلیغ انسان تھا۔ اس نے یہ کہا کہ سیف الدولہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، لو لم تکن من ذل ورا الذی منکہ اقمت بمولد نسلہا حواء، لو لم تکن من ذل ورا الذی منکہ اقمت بمولد نسلہا حواء، کہ اے سیف الدولہ، اگر خداوند عالم کو آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، لازمین کہو تو کائنات میں کوئی مخلوق نہ ہوتی، اللہ کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، کائنات ہی کو نہ پیدا کرتا۔ لو لم تکن، اگر تو نہ ہوتا، ہاں، لو لم تکن من ذل ورا لازمین کہو اقمت بمولد نسلہا حواء، ہاں، اگر اللہ کو تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اگر اللہ کے پروگرام میں آدم و حوا کو پیدا کرنا ہوتا بھی تو حوا بانجھ ہو جاتی۔ ہاں، حوا بانجھ ہو جاتی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ سیف الدولہ کی تعریف اتنا کہہ رہا ہے، لیکن یہاں پہ ملامت کرنے کی جہاں بات آئی اور عشق و محبت کی بات آئی تو وہاں جو بات کہہ رہا ہے وہ 100% صحیح ہے۔ کہتا ہے، عزل العوازل حول قلب التائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ، اے سیف الدولہ، ملامت کرنے والیوں کی ملامت حیران دلوں کے اطراف میں گھوم کے رہ جاتی ہیں، حیران دلوں کے اطراف میں
گھوم کے رہ جاتی ہے، یعنی وہ ملامت دلوں کے چاروں طرف رہتی ہے، خود دل کے اندر نہیں جاتی۔ وَحَوَى الْأَحِبَّةُ مِنْهُ فِي صَوْدَائِهِ، حالانکہ محبوب کی محبت سویدائے قلب کے اندر موجود ہے، مرکز قلب موجود ہے، جہاں محبت کی اصل جگہ ہے وہاں محبت موجود ہے، اور ملامت اس مرکز تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ علی سے جو ہماری محبت ہے بالکل ایسے ہی محبت ہے، دل کے مرکز میں علی کی محبت سمائی ہوئی ہے، لہذا ملامت کرنے والوں کی ملامت ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ قَشَّغَفَهَا حُبًّا، اور اگر ام المومنین حضرت عائشہ ان کے قول کو اور ان کے اقوال کو سننا چاہیں تو ان کی بھی ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیں، ان کا بھی شعر عرض کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی شعر کہا ہے جی، وہ بھی اشعار کہتی تھی، چنانچہ ان کا بھی ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ ہاں، عموماً ام المومنین کے اشعار ممبروں سے نہیں آتے ہیں، ہاں خاص طور پر ام المومنین عائشہ کے اشعار، جبکہ انہوں نے اشعار کہے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ لو سمعوا اہل مصر اوصاف خدہ، اگر مصر کے رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کے اوصاف سن لیتے، لو سمعوا اہل مصر اوصاف خدہ لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدہ، تو وہ کبھی بھی یوسف کے خریدنے کی بات بھی نہ کرتے۔ ہاں، لوامی زلیخا لو رعینہ جبینہ، اصل لفظ زلیخا ہے، ہم لوگ زلیخا کہتے ہیں، صحیح لفظ زلیخا ہے۔ لوامی زلیخا لو رعینہ جبینہ، زلیخا کی ملامت کرنے والیاں کاش ہمارے نبی کریم کی پیشانی مبارک کو دیکھ لیتی، کاش پیشانی کو دیکھ لیتی۔ لآثرن قطع القلوب علی الایدی، تو ضرور دلوں کے کاٹنے کو ہاتھوں کے کاٹنے پر ترجیح دیتی۔ ہاں، وہ دل میں اپنے چھرا بھونک لیتی اور چاقو بھونک لیتی، چجائے کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہوتی، ایسا حسن تھا ہمارے نبی کا۔ یوسف کو خریدا، کس عنوان سے خریدا؟ کہ غلام ہے، خرید کے لائے گئے، 12 سال عمر ہے، 12 سال عمر ہے، جیل میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا، وہ پورا واقعہ ہے، جیل میں ڈال دیا گیا، 18 سال جیل میں رہے، کتنی عمر ہو گئی؟ 30 سال ہو گئی، پھر جیل سے چھوٹ کے آئے، 80 سال زندہ رہے، ٹوٹل 110 سال، یہ ان کی عمر ہے۔ اس عمر میں زیادہ تر حصہ اس ابہام اور اس شبہے میں گزر گیا کہ جناب یوسف ہیں کون۔ سب انہیں غلام سمجھتے تھے، سب انہیں غلام سمجھتے تھے، اور اسی میں غلامی میں ہی وہ رہے، اور اپنا کبھی اظہار نہیں کیا کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے تھے یہ بھی غلام لگ رہا ہے، ان کے گھر والے بھی غلام ہوں گے، اسی طرح ان کا خاندان ہوگا۔ جب یعقوب کے ساری اولادیں وہاں پہنچ گئیں اور یوسف کو پہچان لیا، پھر جناب یوسف نے اپنے بابا کو بھی بلا لیا اور اس کے بعد دسترخوان پہ بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد سب کے ساتھ تناول کر رہے تھے، غذا تناول کر رہے تھے۔ اس اثنا میں بھائیوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، بھائی کہنے لگے ہمیں شرم آتی ہے آپ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھنے میں، چونکہ ہم نے آپ کو ستایا، آپ کو اذیتیں کیں اور اتنا سب کچھ کیا، اب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم
آپ کے سامنے بیٹھے، ہم نہایت شرمندہ ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی سرزنش نہیں، کوئی توبیخ نہیں، تم کو ہم نے بخش دیا، ہم نے معاف کر دیا، اور خدا بھی تمہیں معاف کرے گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، خدا بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ سارے جملے بول رہے ہیں، مگر یہ جو بھائی ہیں اپنے اندر شرمندگی کا احساس پھر بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ شرمندگی نہیں جا رہی ہے، ایک جملے سے شرمندگی ان کی ختم کر دی، ایک جملے سے کہا بھائی شرمندہ نہ ہو، میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں، ان لوگوں نے مجھے غلام سمجھا ہے، غلام سمجھا ہے۔ جب تم سے ملاقات ہوئی اور تم لوگ آ گئے، بابا بھی ہمارے آ گئے، تب انہوں نے سمجھا کہ ہم خاندان رسالت سے ہیں، خاندان نبوت سے ہیں، ہم نہ غلام تھے نہ غلام ہیں، نہ ہمارے خاندان میں کوئی غلام ہے۔ اس غلامی سے تم نے ہمیں بچایا ہے، شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ ایسے ان جملوں سے ان کی شرمندگی کو دور کیا ہے۔ تو اب آپ نے سمجھا کہ یہاں فتح کے معنی کیا ہیں؟ غلام کے ہیں اس آیت میں۔ ہاں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو درود کی شان ہے ویسی پڑھیے بلند آواز سے۔ ایک درود پڑھیے اپنے والدین کی عمر کی طولانی کے لیے، طولانی ہونے کے لیے۔ ایک درود پڑھیے مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، اس کے لیے۔ اور ایک درود اس لیے پڑھیے کہ ہم مجلس حسین میں شریک ہو کر جو کچھ سنیں اس پر ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو چوتھی تعریف جو آج ہم نے اس چوتھی مجلس میں فتوت کی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی وضاحت کے لیے، وہ یہ ہے کہ فضیل ابن عیاض کہتا ہے کہ فتوت استعمال الخلق مع الخلق، حسن اخلاق کو جتنی مخلوق ہیں، جیسی مخلوق ہے اس کے سامنے ظاہر کرنا۔ یہ فتوت انبیاء میں رہی ہے، ہر نبی میں تھی، ابراہیم تک آئی، جناب یوسف میں آئی، اس کے بعد بھی سلسلہ انبیاء میں رہا، اولیاء میں رہا، صدیقین میں رہا۔ یہ فتوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خداوند متعال نے آپ کے کمال فتوت کی طرف سورہ نون والقلم میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ فتوت کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے خلق کے ساتھ، اور اخلاق کے بلند ترین مظاہر آپ ہیں۔ پھر یہ فتوت سرکار دو عالم سے منتقل ہوئی، آئی امیر کائنات، شاہ ولایت، لنگر زمین و آسمان، امیر المؤمنین، کتب دائرہ فتوت، مدار فتوت، ملاک فتوت، کمال فتوت علی ابن ابی طالب میں قرار دی گئی۔ جب یہ فتوت آپ کو ملی تو پیغمبر نے ایک سند دی، سند ایسی سند دی کہ واقعاً
پھر اس کے بعد کوئی فتح کہلانے کے لائق نہیں ہے. اگر ہے تو علی اور اولاد علی، اس کے بعد کوئی فتح کہلانے کے لائق نہیں. ہاں، یا پھر جو ان سے وابستہ ہوا پھر انہیں فتح کہا گیا. کیا کہا؟ فرمایا افتاکم علی، روایت افتاکم علی، تم میں سب سے بڑے فتح علی ابن ابی طالب ہے. افتاکم علی. اچھا، تو جب جناب موسیٰ پوچھ سکتے ہیں کہ پروردگارہ فتوت کیا ہے، لوگ امام صادق سے پوچھ سکتے ہیں، لوگ جنید سے پوچھ سکتے ہیں، فضیل ابن عیاض سے پوچھ سکتے ہیں، تو کیا مولائے کائنات سرکار دو عالم سے نہیں پوچھ سکتے؟ سرکار دو عالم سے پوچھنا ہی تو سب سے بڑی بات ہے. اگر ادھر پوچھ لیا گیا تو پھر سب سے بہتر تعریف وہ تعریف مانی جائے گی جو سرکار دو عالم کر دے. افتاکم علی، سب سے بڑے فتح علی ہیں. مولائے کائنات نے فوراً سوال کر لیا، یا رسول اللہ مل فتوت، فتوت کیا چیز ہے، فتح ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے شرف یتشرف بہ اہل النجد والسماح. اے علی، فتوت ایک شرف کا نام ہے. یہ شرف صرف صاحبان عظمت کو ملتا ہے، اور جو پیدائشی سخاوت مند ہوتے ہیں انہیں یہ رتبہ ملتا ہے. ہاں، یتشرف بہ اہل النجد والسماح. انت یا علی ابن فتح اخو فتح. اے علی، آپ فتح کے بیٹے ہیں اور فتح کے بھائی ہیں. عرض کیا ہے یا رسول اللہ، ابن و ابو، باپ اور بیٹے کی جو بات کی، تو وہ کون فتح ہے کہ جن کا میں بیٹا ہوں، اور وہ کون فتح ہے کہ جو میرا بھائی ہے؟ فرمایا ابو کا ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم وہ فتح ہیں. وَأَنَا أَخُوكَ، اور میں تمہارا بھائی، میں بھی فتح ہوں. عزیزو، یہ جملے پہ توجہ دیجئے، اور توجہ اگر آپ کی واقعی ہے تو ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے. آپ نے فرمایا اے علی، آپ فتح ہیں، فتح کے بیٹے ہیں، فتح کے بھائی ہیں. آپ نے عرض کیا کہ وہ کون ہے کہ جس کا میں بیٹا ہوں، اور وہ کون فتح ہے جو میرا بھائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جناب ابراہیم آپ کے باپ وہ فتح ہیں، اور میں خود فتح ہوں، آپ کا بھائی ہوں. اے علی، فتوتی من فتوت ابیک، میں فتح ہوں اس لیے کہ میری فتوت تمہارے باپ ابو طالب کی فتوت سے ہے. میں فتح ہوں اس لیے کہ ابو طالب فتح تھے. ایسے فتح تھے ابو طالب کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، ابو طالب نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا، ابو طالب نہ ہوتے قرآن نہ ہوتا، ابو طالب نہ ہوتے تعلیمات دین و قرآن کا کہیں دور تک پتہ نہ ہوتا. لولا ابو طالب وابنہ لما مسل الدین شخصا فقام فذاک بمکۃ آوى وحام وهذا بیثرب جس الحمام ولولا ابو طالب وما ضر مجد ابی طالب جہول لغا بصیر تعاما. ایک صلوات پڑھے محمد والے. میری فتوت آپ کے بابا ابو طالب کی فتوت سے ہے. وَفُتُوَّتُكَ مِنِّي، اور جو آپ فتح ہیں وہ میری فتوت سے آپ فتح. اگر میں فتح نہ ہوتا تو آپ بھی فتح نہ کہلاتے. وَفُتُوَّتُكَ مِن فُتُوَّتِي. لہٰذا اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں
جیسے سرکار دو عالم فائز ہیں ویسے علی ابن ابی طالب بھی فائز ہیں۔ دیکھ لیجئے اخلاق نہیں تو کیا ہے، روزے پہ روزہ ہے، روزہ چل رہا ہے، افطار کا وقت ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی اسیر آتا ہے، کبھی مسکین آتا ہے، وقت غذا ہے، وقت افطار ہے، لیکن اپنا کھانا اٹھا کے یتیم و فقیر و مسکین کو دے دیتے ہیں۔ یہی تو ہے اخلاق کا، اس سے بلند ترین کیا مظاہرہ ہوگا؟ اگر جناب ابراہیم فتح کہلائے اس لیے کہ انہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا، اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا انہوں نے اور پھر چھری ہاتھ میں لے لی۔ اگر یہ چیز ان کے لیے پیش آئی تو کیا علی کے لیے بات نہیں پیش آئی کہ ابو طالب نے علی کو بستر رسول پر لٹایا؟ کس لیے لٹایا؟ جان کی بازی لگا دی پیغمبر کی جان بچانے کے لیے۔ یہ کوئی کم کام ہے؟ پھر شب ہجرت، ہاں عزیزو، یہ سب کچھ وہی تعریف کی بنیاد پہ ہے۔ فتح یعنی جو اخلاق کا مظاہرہ کرے، ہر حال میں اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں مجلس کے آخر میں پانی پلانے سے متعلق کچھ روایات بیان کی تھی۔ جی، آج جو شیعہ قوم پانی پلاتی ہے یہ اخلاق کا بہترین مظاہرہ ہے، بہترین مظاہرہ ہے، اور ساقی سے ایک مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسی مشابہت تامہ و کاملہ تو نہیں ہے، مگر کسی حد تک مشابہت کی کوشش کی جاتی ہے۔ پانی پلاؤ، اول ما یبدأ صدقۃ الماء، قیامت میں سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا اور وہاں قضاوت الہیہ اور محکمہ الہیہ میں جو پہلی قضاوت ہوگی وہ پانی سے متعلق ہوگی، پہلی قضاوت۔ اور سب سے پہلا ساقی تو خداوند زمین و آسمان ہے کہ جو اس نے اس کائنات ہستی میں اس اپنے ساقی ہونے کو ثابت کیا ہے۔ ہاں، اس نے سورج کو حکم دیا کہ سمندر کے سامنے آؤ، سورج سمندر کے سامنے آیا، کہا اپنی شعاؤں سے سمندر سے پانی لو، سورج نے پانی لیا۔ پانی سے کہا بھاپ کی شکل اختیار کر کے اوپر جاؤ، بھاپ کی شکل اختیار کیا، اوپر گیا۔ کہا ٹھنڈا ہو جاؤ، ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، ٹھنڈا ہو گیا پانی۔ حکم دیا منجمد ہو جاؤ، ابر اور بادل کی شکل اختیار کر لو، بادل کی شکل اختیار کر لیا۔ حکم دیا کہ کائنات کو پانی پلاؤ، کائنات کو سیراب کرو، بادل گیا، جہاں جیسی ضرورت رہی سیراب کیا۔ پانی جس کے لیے زیادہ زحمت اٹھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ بالکل اس کے لیے آپ کو زحمت زیادہ نہیں اٹھانا ہے، ہاں کھانے کے لیے زحمت اٹھانا ہے، پانی کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور پانی کا تذکرہ کر کے ذرا سی گفتگو کرنے کے بعد مصائب کے چند جملے۔ روایت میں ہے جناب اسماعیل اپنے بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے، بھیڑ بکریاں سیر ہو گئیں، گھاسیں چر لی ہیں، پانی پلانے کے لیے فرات کے پاس لے آئے، پانی نہیں پیتی تھی۔ جناب اسماعیل کے پاس چرواہا آیا، اس نے شکایت کی، یا نبی اللہ، یہ بھیڑ بکریاں سیراب و سیر ہو چکے ہیں، گھاسیں کھا چکی ہیں، سب کچھ کھا چکی ہیں، لیکن پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ جتنی بار لے جاتے ہیں گھاٹ پہ فرات کے کنارے، لیکن یہ پانی نہیں پیتی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کتنے دن سے اس طرح سے ہے؟ ان کہا کہ کچھ دن ہو گئے۔ بتایا کتنے دن؟ تو بارگاہ پروردگار میں عرض کیا معبود آخر کیا وجہ ہے میرے بھیڑ بکریاں پانی نہیں پیتے؟ ارشاد ہوا سل غنمک،
اپنے بھیڑ بکریوں سے پوچھو، خود پوچھو ان سے کیوں نہیں پانی پیتے۔ جناب اسماعیل پوچھتے ہیں تو فصیح زبان میں بھیڑ بکریاں جواب دیتی ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا ہے جو آئندہ وجود میں آئے گا، نام ہے حسین، سبط محمد، نبی آخر الزماں کا نواسا ہوگا، تقتل ہاں ہونا عطشاً، یہاں تقتل ہونا عطشاً، یہاں پیاسا مار ڈالا جائے گا۔ تو ہم جو پانی نہیں پیتے حزناً علیہ، اس پہ گریہ کرنے کی وجہ سے، محزون ہونے کی وجہ سے۔ ہاں عزادارو، یہ ہے پانی اور یہ ہے حسین مظلوم کربلا میں ہیں۔ ہاں عزیزو، پانی حسین جو ایک ایک کو پلاتے تھے، حر کو پلایا پانی، سب کو پانی پلایا، حر کے لشکر والوں کو پانی پلایا، لیکن کیسی نوبت آ گئی۔ ہاں عزیزو، حسین میدان قتال میں ہیں، جنگ کرتے کرتے تھک گئے، خستہ ہو گئے، نیزے کو زمین پہ گاڑ دیا اور نیزے پہ ٹیک لگا لیا، چاہ رہے تھے تھوڑا آرام کر لیں۔ اور ایک مرتبہ فوج یزیدی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے فوج یزیدی، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ حسین جنگ کرنے سے عاجز ہے، حسین مقابلہ کرنے سے عاجز ہے، ایسا کبھی تصور نہ کرنا۔ روایت بتاتی ہے کہ 12,000 اشقیاء جو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، حسین سے لڑنے کے لیے تیار تھے، اسی وقت ان کے بدن سے روح نکل گئی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ اس واقعے کو چھپا لیا جائے۔ ہاں عزیزو، حسین خیمے سے زیادہ دور نہیں ہے، نزدیک میں ہے، چونکہ خیمے کا بار بار خیال رکھنا ہے۔ اب خیمے میں کوئی نہیں ہے، نبی زادیاں ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے خیمے میں، اسی لیے خیمے سے دور بھی نہیں جا رہے ہیں۔ حسین نے اپنی نگاہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر بھی دل لگا ہوا ہے، پھر فوجی اشقیاء کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فوج ادھر تو نہیں آ رہی ہے۔ حسین نے اپنے دل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کبھی دل لگا ہوا ہے ادھر کہ خیمہ محفوظ ہے یا نہیں، اور ایک مرتبہ ادھر بھی ہے دل کہ فوج اشقیاء ادھر بڑھ تو نہیں رہی ہے۔ ہاں عزادارو، قریب ہی تھے۔ ایک مرتبہ سکوت طاری ہوا، لشکر مقابل میں خاموش ہو گئے۔ آپ نے آواز دی، اے فوج یزیدی، ذرا کان لگا کے سنو میرے گھر کی طرف، میرے خیموں کی طرف، کان لگاؤ، سنو کیا آواز آ رہی ہے۔ رکے، ان لوگوں نے سنا، بچوں کی آواز آ رہی ہے، عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ارے میں کہوں گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرما رہے دیکھو فتوت کیا ہے، استعمال حسن خلق ہے، مظاہر خلق یہ ہے حسن خلق، کہ حسن خلق کو مکمل طور پہ استعمال کیا جائے۔ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آخر تک اس کا مظاہرہ کیا جائے۔ کس قدر انسانیت کا مظاہرہ، اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب ان لوگوں نے یہ آواز سنی، سن لی آواز، اب حسین بولے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم الرسول، ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی جو رسول کے حرم سے دفاع کرے۔ ابھی قتل ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے، 1 گھنٹے کے بعد حسین شہید ہو جائیں گے، 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے۔ 2 افراد، 2 بھائی تھے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، سن لیا نا گریہ کی آواز اور حسین کی آواز سن لیا؟ بھائی نے کہا بھائی سے، کہاں سنا ہے؟ کہا کیا ارادہ، اب انتظار کس چیز کا ہے؟ ارے مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔
کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، دیکھو امام مظلوم ہے، بچوں کی صدائے التش آ رہی ہے۔ ایک دوسرے بھائی نے کہا پھر کیا انتظار ہے، موڑ جاؤ، فوجی اشقیاء کی طرف موڑ جاؤ اور حملہ کرو۔ ہاں عزیزو، یہ دونوں بھائی دونوں گھوڑے پہ سوار تھے، فوجی اشقیاء کی طرف متوجہ ہوئے، حملہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دونوں گھوڑے سے نیچے گرے، کہنے لگے، آپس میں کہنے لگے، ارے ارے حسین حسین، عصر عاشور سے اب تک ہر ایک کے جنازے کے پاس آئے ہیں، ہر ایک کے جنازے کے پاس آئے ہیں، لیکن ہم بہت برے ہیں، ہمارے پاس حسین نہیں آئیں گے۔ ابھی اس طرح سے بات کر رہے تھے، ایک مرتبہ حسین قریب آ گئے، حسین قریب آ گئے اور ایک مرتبہ زانو پہ ان کے سروں کو رکھا۔ آپ نے فرمایا، ہاں خداوند عالم تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور میں بھی تم سے ملحق ہونے والا ہوں۔ ہاں عزادارو، یہ آخری لمحہ ہے، چند منٹ پہلے کی بات ہے عزیزو، اب انقلاب آتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، حسین اب جہاد بند کر دیجئے، تلوار کو نیام میں رکھ لے۔ حاضادارو، اب یہ موقع ایسا ہے کہ میں یہاں پہ آدم اور جبرائیل کی بات عرض کر دوں۔ ایک مرتبہ آدم کہتے ہیں، اے جبرائیل، یہ پنجتن پاک کے نام جب میں لیتا ہوں تو 3 4 نام تو بہت آسانی سے لے لیتا ہوں، مولی اذا ذکرت الخامس ینکسر قلبی، لیکن جب میں حسین کا نام لیتا ہوں میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، تسیل و عبرتی، اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے۔ اے جبرائیل، یہ کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ آدم سے جبرائیل کہتے ہیں، آدم ولدک ھذا، یہ آپ کی نسل سے پیدا ہونے والا حسین ہے، یصیب بمصیبت تصغر عند المصائب، ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ کائنات کی مصیبتیں اس کے سامنے ہیچ ہوں گی، کوئی وقت نہ رکھیں گی۔ اے آدم، آپ کا یہ بیٹا پیاسا، اکیلا، غریب الوطن شہید کیا جائے گا، والعطش یحول بینہ و بین السماء کالدخان۔ اے آدم، حسین کی پیاس اتنی بڑی ہوگی کہ آسمان حسین کو نظر نہیں آئے گا، آسمان دکھائی نہیں دے گا۔ اے آدم، حسین پانی مانگیں گے، لیکن ادھر سے کبھی تیر چلے گا، کبھی تلوار، کبھی نیزے سے حملہ، جس کے پاس کچھ نہ ہوگا وہ پتھروں سے حملہ کرے گا، عصا سے حملہ کرے گا۔ یا آدم، ایک منزل ایسی بھی آئے گی، شمر ملون قریب آئے گا، حسین کے سینے پہ سوار ہوگا، لیکن جیسے ہی حسین کی نظر پڑے گی حسین کہیں گے، لقد جلست مجلسا عظیما، ارے تو میرے سینے پہ بیٹھا ہے، تجھے معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ ایک مرتبہ شمر گھبرا جائے گا، گھبرا کے اترے گا، لیکن اتنا ملون ہوگا کہ پیر سے ایک دھکا مارے گا، حسین پلٹ جائیں گے اور پشت سے حسین کے سر و تن میں آواز آئے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین بکربلا۔ پروردگارہ، اس توسل، اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود تو عالم الغیب و شہادہ، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تو جانتا ہے کہ کون کس مشکل میں ہے، کس کے ساتھ کیا مصیبت ہے، کس کے پاس کون سی حاجت ہے۔
پروردگارہ جہاں حسین مظلوم کی مجلس ہوتی ہے وہ جگہ زیر گنبد حسینیہ کا حکم رکھتی ہے۔ جس طرح حسین مظلوم کے گنبد کے نیچے دعائیں رد نہیں ہوتی، ویسے ہی مجلس عزائے حسین میں بھی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ پروردگارہ اس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ معبود ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہماری اولاد کو اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما دے۔ پروردگارہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، معبود مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ روزوں کی حفاظت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ اللہم صلی علی